اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ علم نفسیات کی اپلیکیشنز کیا ہیں، کہاں کہاں یہ اپلائی ہوتا ہے، اپلیکیشن کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، سائیکولوجیکل نالج اور میتھڈس کے ذریعے ہم ریئل ورلڈ پرابلم سالو کرتے ہیں، ریئل ورلڈ پرابلم۔ ٹھیک ہے، ہڈن لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، سائیکولوجی تو ایک ٹول باکس کی طرح ہے۔ اگر آپ کو علم نفسیات آتا ہے تو یعنی آپ کے پاس تھیوری ہے، اس تھیوری کو آپ اپلائی کریں تاکہ لوگوں کی لائفز امپروو ہوں۔ اب دیکھیں، ایک تھیوری ہے کہ بھئی اسٹریس جو ہے نا وہ میموری کو افیکٹ کرتا ہے۔ جو بندہ اسٹریس میں ہوتا ہے اس کی میموری جو ہے نا اتنی اچھی نہیں رہتی اور وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اسٹریس کے ساتھ۔ اب دیکھیں، ایک علم نفسیات کا ماہر جو ہے نا وہ اسٹریس مینجمنٹ سکھاتا ہے، اس کی ٹیکنیک سکھاتا ہے طلباء کو امتحان سے پہلے، تاکہ وہ ان کی میموری جو ہے صلاحیت ہے یاد کرنے کی وہ بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیا ہے علم نفسیات میں؟ دیکھیں، ہمیں ہر انسان کو چیلنجز ہوتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، کوئی بھی کام بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور کوئی ہنر ہو سکتا ہے، تو اس میں پریشانی ہو سکتی۔ ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، تو جذبات قابو میں نہیں رہتے لوگوں کے، کبھی غصہ ہے اور بہت سے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ بھی سب کے ساتھ ہیں۔ ریلیشن شپ ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اس میں چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ ورک ہے، ہمیں اپنے کام میں مزہ نہیں آ رہا ہے یا جو بھی مسائل ہیں۔ ہماری ہیلتھ ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، فیصلے لینا، تو یہ چیلنجز ہیں۔ تو علم نفسیات جو ہے وہ ان ایریاز کو انڈرسٹینڈ کر کے امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایویڈنس کے اوپر ہوتا ہے، دلیل کے اوپر سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے، گیس ورک نہیں ہوتا کہ ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایجوکیشنل اس کی اب میجر اپلیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں، تو پہلی ہے ایجوکیشنل سائیکولوجی۔ اب ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو امپروو ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں بہترین ٹیچنگ میتھڈس مل جاتے ہیں کہ بھئی بچے کس طرح چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو سمجھانے کے مختلف طریقے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے اسٹوڈنٹ موٹیویشن، بچے موٹیویٹ ہوں گے تو ہی اچھا پڑھیں گے، موٹیویشنز بھی ضروری ہے۔ لرننگ ڈیفیکلٹیز، ہاں، کہ کون کون سی چیزیں جو سیکھنے کے عمل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، تو ان کو دور کیا جاتا ہے۔ ایگزام انزائٹی، امتحان کے حوالے سے اسٹریس میں بچے چلے جاتے ہیں، تو اس کو کیسے دور کیا جائے، تو یہ بچوں کو اور ٹیچرز کو سکھایا جاتا ہے علم نفسیات کے ہی مدد سے۔ کلاس روم مینجمنٹ کیسے ہوگی، کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں یا اور مسائل ہیں، تو وہ بھی ہم اس کے ذریعے امپروو کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس اینڈ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے، کسی بھی بچے کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو چیک کرنا کہ وہ کتنا ذہین ہے یا ذہنی طور پر کیا اس کا معیار ہے۔ پاکستان کی ایگزامپل لے لیتے ہیں پہلے۔ دیکھیں، اب اسکول کونسلر ہے، وہ بچے کی مدد کرتا ہے، کس بچے کی؟ جو میتھمیٹکس سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طریقے سے وہ ہیلپ کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات دیکھے، کیوں یہ میتھ سے ڈرتا ہے، کیوں اس میتھ سے ڈر رہا ہے، کیا اس کو ٹیچر اچھا نہیں ملا یا پھر کیا مسائل ہیں، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اچھا ٹیچر ہر ایک کو ٹیچ کرتا ہے، اور ایک اچھا علم نفسیات کا ماہر وہ ہر بچے کو، جو کونسلر ہے اسٹوڈنٹ کا، تو وہ ان کی ایبیلیٹیز کے حساب سے ان کو لرننگ کے حوالے سے کام کرے گا۔ کسی کا یہ میموری بہت اچھی ہوتی ہے، اس کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کریٹیکل تھنگس سولو کرنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ اس حساب سے اس کی پرابلم سولو کرے گا۔ دوسری ہے کلینیکل سائیکولوجی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے مینٹل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، دماغی اور ایموشن ڈس آرڈر کو ہم ایسیس کرتے ہیں، پھر اس کو سولو کرتے ہیں۔ اس میں ڈپریشن آتا ہے اور انزائٹی آتا ہے، فوبیاز آتا ہے، کسی بھی چیز کا بے حد ڈرنا، کسی بھی چیز سے ڈرنا، obsessive تھاٹس، بہت عجیب قسم کے خیالات، دور دراز کے ڈراما،
یا پھر بالکل بندہ بالکل بھول جائے کوئی چیز، دماغی طور پر اس کی ذہن سے ہی بالکل نکل جائے، اس کو پرانی ماضی کی چیزیں بالکل یاد ہی نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایسیس کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے، اور تھراپیز بھی ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز ہے کاؤنسلنگ سائیکولوجی. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ روزمرہ کے جو بھی پرابلمس ہیں انسان کے، اس کو سولو کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے. کریئر کنفیوژن، اب دیکھیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا بنوں، انجینئر بنوں، ڈاکٹر بنوں، تو علم نفسیات کا ماہر جو ہے نا اس کو جج کرے گا کہ اس میں کس چیز کی صلاحیت ہے، اس کے اندر کس چیز کا شوق ہے. بعض اوقات انسان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا، تو علم نفسیات کے جو ماہر ہیں وہ ان کی باتوں سے، ایکسپریشن سے جج کر جاتے ہیں. فیملی کنفلکٹس، گھریلو جھگڑے ہیں، ان کو سولو کرنے کے لیے کونسلر ہوتے ہیں. میڈییشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی اسی کے تحت ہی آتی ہے. ریلیشن شپ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، دوستوں کے آپس میں تعلقات خراب ہیں، فیملیز کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بھی. ایکیڈمک اسٹریس ہے، پڑھائی کے حوالے سے پریشان. گریف ہے، کوئی دکھ ہے، بہت زیادہ کسی چیز کا دکھ ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی، تو پھر کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے. دیکھیں کاؤنسلنگ اور کلینیکل میں کیا فرق ہے. کاؤنسلنگ سائیکولوجی کے اندر ہم روزمرہ کی جو چیلنجز ہیں ان کو سولو کرتے ہیں. کلینیکل کے اندر مینٹل ڈس آرڈر، کہ اب کوئی دیکھیں مینٹل ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی حد سے زیادہ کسی چیز پر خوش ہو جانا، حد سے زیادہ کسی چیز پر رونا دھونا کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے، مینٹل ڈس آرڈر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندے کو اگر غصہ آتا ہے تو 1 2 دن 3 دن تک ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بندے کو غصہ آیا ہے اور وہ صدیوں تک ہے، اس کے دماغ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ کہ اس کے اندر گائیڈنس اور کوپنگ ہوتی ہے کاؤنسلنگ کے اندر، جبکہ کلینیکل کے اندر ہم ایسیس کرتے ہیں کہ بھئی کہ مسئلہ کیا ہے، پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں دوائیاں وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکولوجی. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا ورک پلیس، کسی بھی ادارے کا جو ورک پلیس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 امپلائی سلیکشن، یہ جو HR کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ علم نفسیات کی بھی کچھ چیزیں وہ جانتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ ایک ایسا کاؤنسلر یا ایسا اسیسمنٹ بندہ بھی رکھتے ہیں جو علم نفسیات کا ماہر ہو، وہ سلیکشن، امپلائی سلیکشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے. دوسرا ٹریننگ ہے، لیڈرشپ ہے، موٹیویشن ہے، ٹیم ورک ہے، جاب سیٹسفیکشن ہے، پروڈکٹیوٹی، یہ سب چیزیں جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے سائیکولوجی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں، پاکستان ایگزامپل. کمپنی یوزز سائیکولوجیکل ٹیسٹس. دیکھو سائیکولوجیکل ٹیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ نے کینڈیڈیٹ ہائر کر رہے ہیں اس اسپیسیفک جاب کے لیے، تو جو کرائٹیریا آپ نے طے کیا ہے اس حساب سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس ٹیسٹ کے اوپر کون سا بچہ کون سا شخص پورا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہڈن لاجک یہ کہ بہت سی کمپنیاں بہت سا پیسہ ضائع کر دیتی ہیں کیونکہ پور پیپل مینجمنٹ، جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں مل پاتے. پور ٹیکنالوجی ہر وقت مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی پور مینجمنٹ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو سائیکولوجی کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تیسرا ہے ہیلتھ سائیکولوجی. اس کے اندر جو ہم تھاٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایموشنز اور بیہیویئر افیکٹ. ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ اینڈ بیہیویئر افیکٹ فزیکل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ اسٹریس اینڈ بلڈ پریشر. اسٹریس بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. ایکسرسائز ہیبٹس، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے باڈی پر کیا اثر پڑتا ہے دماغی طور پر. ہیلتھی ایٹنگ، میڈیکیشن ایڈherence، یہ جو میڈیکیشن وغیرہ کرواتے ہیں، سانس رکوانا تھوڑی دیر تاکہ آپ کے خیالات میں ٹھہراؤ آ جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں مذہب کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، مختلف مذاہب میں یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں. اور ویسے تو ابھی یہ میڈیکیشن کے بھی سینٹر کھل گئے ہیں. دیکھیں سیکریٹ لاجک اس کے اندر یہ ہے کہ برین اینڈ دی باڈی کنسٹنٹلی کمیونیکیٹ، کہ آپ کا دماغ اور آپ کا جو جسم ہے وہ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. کرونک اسٹریس کین افیکٹ سلیپ. دیکھیں اسٹریس کی وجہ سے آپ کی سلیپ خراب ہوتی ہے، امیونٹی اور اوور آل ہیلتھ. برین اور باڈی کا تعلق ہے، بولتے ہیں نا اچھے صحت مند جسم کے لیے، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے، اور صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ، مطلب ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے. اسپورٹس سائیکولوجی پرپس کیا ہے، امپروو ایتھلیٹک پرفارمنس. ٹھیک ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہوتی ہے.
مطلب جو بھی اسپورٹس کھیلتے ہیں اور اس طرح ان چیزوں میں آگے جاتے ہیں تو ان کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو علم نفسیات کے ماہر کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، گول سیٹنگ میں مدد کرتے ہیں، کنسنٹریشن میں کہ بھئی آپ کنسنٹریٹ کیسے رہ سکتے ہیں ڈیورنگ دی گیم، انزائٹی کنٹرول، مینٹل ریہرسل، دماغی ریہرسل کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک کرکٹر ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے ویژولائزیشن کی، بار بار گیند کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس پھینکی جا رہی ہے، وہ اس کو دیکھ کے کیچ کر رہا ہے بار بار تاکہ اس کا فوکس امپروو ہو۔ اب آ جاتے ہیں فورینسک سائیکولوجی۔ فورینسک لیگل سسٹم کے اندر آپ سائیکولوجی کا استعمال کرتے ہیں، کرمنل پروفائلنگ، کسی بھی کرمنل کو پکڑنے کے حوالے سے اس کی پروفائل وغیرہ بنانے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کرمنل کی جسم اور اس کے باتوں سے کیسے ہم بچانے گے، تو علم نفسیات کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے۔ وٹنس ریلائبلٹی کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، گواہ یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیٹنسی رسک اسیسمنٹ کہ کتنا پرسنٹ رسک ہے، ریہیبلیشن ایڈوائس، یا پھر علم نفسیات کے ذریعے جو بھی چور یا اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں ان کو علم نفسیات کے ذریعے دوبارہ ریہیبلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ کورٹ کے اندر بھی یہ ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹری سائیکالوجی ہے یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، ٹراما ریکوری، پرفارمنس انڈر پریشر، یہ ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ ایک اچھا فوجی، جیسے ایک فوجی ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی لیڈرشپ کیسے آئے گی، اسٹریس، کیونکہ یہ ایسے لوگ جو فوجی ہوتے ہیں تو یہ تو زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں بیچارے، ہر وقت ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، تو علم نفسیات کے ذریعے ان کی یہ پرابلم دور کی جاتی ہے۔ ٹراما ریکوری، ایک بندہ جو ہے نا اس کو زخم لگا یا کوئی پریشانی ہوئی جس سے اس کی ماضی کی یادداشت چلی گئی، تو اس کی ریکوری کے لیے، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی سائیکولوجیکل، ٹھیک ہے۔ اب آخری یہ نمی ہے کہ بھئی معاشرے کی ویل بینگ کے لیے، اچھائی کے لیے سائیکولوجی کا کیا استعمال ہے۔ ڈرگ کا استعمال لوگ کرتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ٹولز ہیں اور جس کے ذریعے یہ چیز سولو ہو جاتی ہے۔ سوسائڈ پریونشن، بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اب ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے تو پورے معاشرے کے اندر خوف و ہراس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیوں اس نے خودکشی کی، یہ ایک بندے کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار ایسا کرنا ٹھیک ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ڈیزاسٹر ریکوری، اور کسی معاشرے کے اندر کوئی اور مصیبت یا کچھ اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں تو علم نفسیات کے ذریعے وہ ان کی جو چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے۔ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس، ٹھیک ہے، دماغی جو ہیلتھ ہے اس کی اویئرنیس لوگوں کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہ سائیکولوجی اسکول میں بھی ہوتی ہے، اس کا استعمال کالج، یونیورسٹی، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، ہیلتھ کیئر کے اندر ہاسپٹل آ جاتا ہے، مینٹل ہیلتھ کلینکس ہوتا ہے، ریہیبلیشن سینٹر ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اندر پولیس، آرم فورس، پبلک ہیلتھ پروگرامز، انڈسٹری کے اندر بینک آتا ہے، فیکٹری آتا ہے، سافٹ ویئر کمپنیز، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، این جی اوز کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، چائلڈ پروٹیکشن ہے، وومن سپورٹ، ڈیزاسٹر ریلیف، کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ کریئر آپ کیا کیا بن سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس ان سائیکولوجی کے اندر سائیکولوجی کر لی، کلینکل سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا مزید بھی پڑھنا پڑتا ہے کوالیفیکیشن، اور آپ کو لائسنس وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لینا پڑتا ہے اس کا۔ کاؤنسلر، یہ تو آپ ایزیلی بن سکتے ہیں، اسکول سائیکولوجسٹ بن سکتے ہو، یونیورسٹی لیکچرار بن سکتے ہو، ایچ آر اسپیشلسٹ بھی بن سکتے ہو، کیونکہ ایسے علم نفسیات کے ماہر کو لیا جاتا ہے عام طور پہ۔ ایچ آر کے ساتھ آپ یہ سائیکولوجی کر لیں تو آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہوگا۔ آرگنائزیشنل کنسلٹنٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مشورہ دے سکتے ہیں، ریسرچر ہو سکتے ہیں، ریہیبلیشن اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں، برے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آپ اسپیشلسٹ ہیں، کیسے برے سے برے لوگ آپ نے ٹھیک کر دیے۔ مینٹل ہیلتھ پروگرام کوآرڈینیٹر بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مینٹل النس کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہیلتھی پیپل پرفارم بیٹر، اس لیے بھی مدد کرتا ہے کہ ہیلتھی لوگ ہیں لیکن بیٹر پرفارم نہیں کر رہے تو ان کی مدد کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو ٹھیک کرتا ہے، امپلائز کو پروڈکٹیو بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیڈر کو اچھی ڈیسیجن لینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دیکھا ایک ریئل لائف کیس اسٹڈی لیتے ہیں، ایک یونیورسٹی ہے، اس کا ایک بچہ جو ہے وہ فیل آتا ہے، اب جو علم نفسیات کا ماہر ہے وہ یہ نہیں بولے گا یار بچہ سست ہے، وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کی سلپ، نیند کو دیکھے گا، اس کے اسٹریس کو، اسٹڈی میتھڈ کو دیکھے گا، اور کیا کرتا ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس سمجھتا نہیں ہے ویسے ہی پڑھتا ہے یا پھر
کسی سے سیکھتا نہیں ہے، خود اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے. موٹیویشن اس کو دیکھے گا اس کے اندر موٹیویشن ہے یا نہیں. فیملی انوائرمنٹ کے بھائی گھر کا کیسا ماحول ہے. ہیلتھ، لرننگ ڈیفیکلٹیز، کیا کیا پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں. میموری ٹرک آپ یہ یاد کر لیں، ECC HS FMC. ایجوکیشنل اس میں آ جاتا ہے، دیکھیں اب ریممبر دی ورڈ، یہ ورڈ یاد کر لیں، اس میں سارے خلاصہ یعنی آ جائے گا. کس کس جگہ یہ اپلائی ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل، کلینیکل، کاؤنسلنگ، ہیلتھ سپورٹ، فورینسک، ملٹری، کمیونٹی. انڈسٹریل آرگنائزیشن سپریٹلی آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال عام طور پہ آتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکولوجی مینلی فوکس آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ٹھیک ہے. وچ برانچ امپرووز امپلائی پرفارمنس؟ انڈسٹریل آرگنائزیشن. وچ برانچ مینلی ہیلپ ایتھلیٹ امپروو پرفارمنس؟ اسپورٹ سائیکولوجی ہے وہ. کاؤنسلنگ